حاضرین محفل، شہر ممبئی کے معروف عالم دین اور عارف باللہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ و مجاز حضرت مولانا احمد علی صاحب ندوی دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ ابھی نظریہ ارتقاء والے ڈیبیٹ میں جس بچے نے اختتامی تقریر کی تھی وہ انہی کا لخت جگر ہے۔ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ وہ اس منتخب مجمع سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں صدر محترم کی اجازت سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب ندوی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں بہت ممنون اور مشکور ہوں میرے استاد محترم مربی اول معمار اول حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے میری اس فرمائش کو قبول فرما کر مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ بزرگان محترم، میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کی پشتہ پشت میں کفر اور شرک چلا آ رہا تھا۔ آج بھی میرے ننیحالی ددیحالی رشتہ دار شیعہ اور کھوجہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ سن 1988 میں نے اپنی انگلش میڈیم اسکول سے سینٹ میریز سے اپنے 10ویں کے امتحانات پاس کیے۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، نہ میں نے اس کا کوئی عزم کیا تھا، نہ اس زاویے پر کبھی میں نے نگاہ رکھی تھی کہ مجھے انگریزی کانوینٹ اسکول کے علاوہ کہیں اور اپنا سفر کرنا ہے اور اس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے میرے والد صاحب مرحوم کو، ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے ایک موقع پر والدہ کی موجودگی میں امتحان کے رزلٹ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد، جبکہ میں 66% کا حامل تھا، ڈسٹنکشن مارکس مجھے ملے ہوئے تھے اور اچھے سے اچھے کالج میں مجھے تعلیم مل سکتی تھی، داخلے مل سکتے تھے، والد صاحب اور والدہ نے بٹھا کر صرف ایک جملہ یوں کہا تھا کہ بیٹے، ہم نے تم کو دنیا کے لیے نہیں پڑھایا ہے، تمہیں دین کے لیے پڑھایا ہے۔ یہیں سے وہ فکر بدلی، یہیں سے سمت بدلی، رخ بدلا، اور اللہ کی تقدیر نے مجھے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ایک لمبی داستان ہے جس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے اور نہ میرے پاس الفاظ ہے۔ لیکن ایک کانوینٹ اسکول کے ایک ایسے طالب علم جو مدرسے کی دنیا سے بالکل ناواقف تھا، اس مدرسے کی دنیا میں سب سے زیادہ محبت جس کو ملی اور محبت جس نے مجھ پر نچھاور کی، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے مربی اور مشفق حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم ہی تھے۔ تعلیم چلتی رہی، حضرت کی محبتیں شفقتیں بڑھتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے تقریباً 12 سال میری رفاقت حضرت کے ساتھ سفر اور حضر میں رہی۔ خلوت بھی میں نے دیکھی ہے، جلوت بھی میں نے دیکھی ہے۔ میں نے آنسوؤں کی لڑیاں بھی بہتے ہوئے دیکھی ہے، پیروں پر ورم بھی دیکھے ہیں۔ میں نے امت کے درد میں بجکتا ہوا، تڑپتا ہوا بھی دیکھا ہے، اور ایک عام انسان کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے ہنستا ہوا بھی دیکھا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں،
بڑی مشکل سے چمن میں پیدا ہوتا ہے وہ دیدور. اللہ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس پروگرام سے جو تاثر ہم لے رہے ہیں یقیناً آپ کا سب کا بہت مثبت تاثر ہوگا، لیکن صرف اس پروگرام کے اس تاثر کو لے کر جا کر ہم مطمئن ہو کر چند تعریفی کلمات ادا کر کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس نظام کی دوبارہ احیاء کی کوشش کی جا رہی ہے، جس باطل طاقت کے مقابلے میں ایک نیا صالح معاشرہ وجود میں لانے کی جو پہم محنت کی جا رہی ہے، اس کے لیے کتنے عزم کی ضرورت ہے، کتنے تعلق مع اللہ کی ضرورت ہے، کتنے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے، اور اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہیں درکار ہے. میں نے حضرت کو دیکھا ہے، بڑے حالات ابھی آئے ہیں، لیکن ان حالات میں ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو یہ سارے حالات میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ حالات میرے کسی عمل کی بنیاد پر ہے تو پھر میں اللہ سے معافی مانگنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راہ نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، اس درد کو محسوس کیجئے جو اللہ کے بندے کے سینے کے اندر موجزن ہے. یہ اتنے دور ایک مسافرت کی زندگی گزار رہے ہیں. جب ان کی زبان سے جب یہ جملہ نکلتا ہے، واللہ میں کہتا ہوں یہ جملہ جب بھی میں سنتا ہوں مجھ کو شرم کے مارے میری نگاہیں جھک جاتی ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، پتہ نہیں میں کب تک اکیلا ہی رہوں گا. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیے کہ نہیں حضرت آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مجمع پوری وثوق کے ساتھ انشاءاللہ کہے کہ ہم حضرت کے ساتھ ہیں. میرے دوستو بزرگوں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ ان سے لے رہے ہیں اور ہمارے ان بزرگوں سے لے رہے ہیں. ہمارے اندر وہ استعداد نہیں، وہ صلاحیت نہیں، وہ درد نہیں، وہ فکر نہیں، لیکن ہم کم از کم ان حاملین شریعت کے ہم ان کے ہاتھ پیر تو بن سکتے ہیں، ہم ان کے تعاون تو کر سکتے ہیں. ہم سے اور آپ سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم تو پورا کر سکتے ہیں. ہم وقتی طور پر تعاون کر رہے ہیں، اللہ بہت مبارک فرمائے. یہ جو کچھ یہاں پر اس جنگل کے اندر جو منگل نظر آ رہا ہے، اور جو بھی یہاں پر اس چٹیل میدان میں گلشن نظر آ رہا ہے، وہ یقیناً انہی آپ حضرات کی انہی تعاون ہی کا نتیجہ ہے جو آپ حضرات نے ہمیشہ کیا ہے. میں اس سے آگے آپ کے ہمت حوصلوں کو بڑھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ صرف وقتی تعاون سے ہم اپنے ذمہ داریوں سے سبکدوش نہ ہو، بلکہ ہم اس فکر کو لے کر یہاں سے جائیں اور اپنے علاقوں میں اس کی کوشش کریں کہ جو تعاون ہم ہر اعتبار سے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ابھی کام صرف اس کا جو خاکہ اور جو منصوبہ ذہنوں کے اندر موجود ہے اس کا عشر عشیر بھی وجود میں نہیں آیا ہے. ایک منصوبہ ہے، ایک آئیڈیل کالج کا، ایک منصوبہ ہے آئیڈیل ہاسپٹل کا، ایک منصوبہ ہے آئیڈیل کالونی کا، ایک منصوبہ ہے ایک ایسے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کے قائم کرنے کا، تاکہ ہم پورے عالم کے انسانوں کو یہاں پر بلا کر نمونہ دکھا سکے کہ اسلام تم کو سمجھنا ہے تو اسلام ڈیبیٹ سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اسلام تقریر سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اسلام لیکچر سے نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، اسلام صرف عملی جد و جہد سے سمجھایا جا سکتا ہے. آؤ یہاں آؤ. جس طرح صحابہ کرام کی ان محنتوں کے نتیجے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کے نتیجے میں مدینہ منورہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا تھا جس معاشرے میں ہر آنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. ایک معاشرہ بنانا ہے، ایک ایسا معاشرہ یہاں ہم قائم کرنا ہے جس میں ہم ببانگ دوہل ہم سینہ ٹھوک کر ہم کہہ سکیں کہ جس کو اسلام سیکھنا ہو اور اسلام کی صحیح رہنمائی حاصل کرنی ہو اور اسلام کا صحیح مزاج سمجھنا ہو اور اسلام کے صحیح آئیڈیل کو دیکھنا ہو، وہ ہمارے پاس وہاں آئے اور یہاں آ کر اسلام کی جیتی جاتی تفسیر دیکھے. یہ اتنا بڑا کام ہے دوستو بزرگوں، اور آپ یقیناً یہ
یہ کوئی آسان نہیں ہے. ہاں آسان اس وقت ہے جب اللہ اس کی رضامندی کا فیصلہ فرما دے. ندوے کی تاریخ ہمارے سامنے ہے, دیوبند کی تاریخ ہمارے سامنے ہے, سہارنپور کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. جس وقت اس کی بنیادیں رکھی گئی تھی بہت نامانوس تھے, بہت کم افراد تھے, بہت کم اسباب اور وسائل تھے. لیکن کیا دنیا آج لوہا نہیں مان رہی ہے ان اداروں کو؟ کیا لوہا آج دیوبند نے اور ندوے نے اور سہارنپور نے اور دوسرے مدارس نے کیا امت کو ایک رخ نہیں دیا؟ اور آج ہمیں جو کچھ ملا ہے وہاں سے پہنچ کر ہم کو یہاں ملا ہے. تبلیغ کی جو محنت جس کے احیاء کیا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ اس کی محنت کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اس لیے یہ ادارہ ایک ایسی بنیاد ہے, اس کی جو فکر ہے, اس میں جو مزاج کی ہم آہنگی ہے, میرے دوستو بزرگوں, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے جی جان سے اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم میں سے ہر ایک کو, جس کا ہمیں سمجھتا ہوں ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی راتوں میں اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم حضرت والا کی عمر میں برکت کی اور دیگر اکابرین اور بزرگوں کی جن کے ذریعے سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے, ان کا نام لے کر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم اکثر فرماتے ہیں کہ آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, لیکن دعاؤں کے ذریعے سے اور فکروں کے ذریعے سے اس کام میں حصہ لے سکتا ہے. تو ایک سب سے پہلا عمل ہمارا اور آپ کا یہ اور ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں. دوسرا میرے دوست بزرگوں, آپ یہاں آئیے, اپنے علاقے کے چنیدہ افراد کو لائیے. ہر قسم کی صلاحیت کی ضرورت ہے, ہر قسم کے مشوروں کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ میدان یہاں دل اتنے وسیع ہے, یہاں اتنے دل وسیع ہے کہ ہر آنے والے کی قدر کی جاتی ہے, اور ہر آنے والے کی رائے کو اگر وہ شریعت اور سنت کے مزاج کے ہم آہنگ ہے اور اس سے خیر کے وجود میں آنے کی امیدیں ہیں, اس رائے کو قبول کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے اتنی دیر جو آپ سے لب کشائی کی ہے, میں اپنے جذبات کو نہیں روک سکا. میں اپنے اس احساسات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری میں نے سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ایک گواہ کی حیثیت رکھتا ہوں. میرے 12 سال کی اس رفاقت میرے سامنے, اگر میں واقعات کو سنانے جاؤں تو یہ رات بھی ناکافی ہوگی کہ کن موقع پر ہم نے کیا ہم نے جو ہے اسلام کے کون سا ایسا رکن ہے, اخلاق کا لے لیجئے, معاشرت لے لیجئے, مریضوں کی تیمارداری لے لیجئے, بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری لے لیجئے, اسپتال میں جا کر غیر مسلموں کے وہاں جا کر ان کی تیمارداری لے لیجئے, مندروں میں جا کر ایمان اور توحید کی گفتگو, بے باک گفتگو کرنے کو لے لیجئے. کون سا ایسا وہ شعبہ ہے جس شعبے میں ہم نے اپنے حضرت کو اس طرح نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے. اللہ صحت عافیت قوت عطا فرمائے. ہم اور آپ کوشش کریں, یہ جو آپ کو فیڈ بیک دیا گیا ہے, جو لفافے دیے گئے ہیں, میں بلا کسی تکلف کہتا ہوں کہ ہم میں سے جس کے سے جو ہو سکے وہ اس اینولپ میں اپنا نقد عطیہ اس اینولپ میں ڈال کر جائیں, اور آئندہ کے اپنے عزائم اپنے منصوبے اس میں لکھ کر جائیں کہ ہمارے سامنے اب تصویر کا پورا رخ آ چکا ہے, کام کی فکر آ چکی ہے, آگے کام کے منصوبے ہمارے سامنے آ چکے ہیں, کن شعبے میں یہ کام ہو رہا ہے اور آگے مزید کتنے کام کے بڑھانے کی کتنی ضرورت ہے. یہ سب ساری چیزیں ان پروگراموں کے واسطے سے ہمارے سامنے آ چکی ہے. اس لیے میں آپ سے بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان لفافوں کے اندر اپنے نقد عطیات کو ڈال دیں اور اس کو دے کر جائیں, اور اپنے آئندہ آنے والے عزائم کرنے والے اپنے عزائم کو جو ہے لیفلیٹ کے اندر اس کو بھر دیں, اپنے پورے کانٹیکس کو بھر دیں, اور یہ اپنی سعادت سمجھیں. بات میں پھر سے آخری جملہ دہراتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ضرورت ادارے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت میری اور آپ کی ہے کہ میرا مال صحیح مصرف میں لگ جائے, ورنہ ادارے کے لیے اللہ دوسرے کو کھڑا کر دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے, اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.